السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ بہت سارے حضرات، چاہے مرد ہوں عورتیں ہوں، روزی روٹی کو لے کر پریشان ہیں اور ان کی ضرورتیں وقت پر پوری نہیں ہو پاتی، اس کی وجہ سے بھی پریشان ہیں۔ کبھی کبھار کاروبار چلتا ہے، کبھی نہیں چلتا ہے، رزق آتا ہے لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی ہے، وقت پر ضرورتیں پوری نہیں ہو پا رہی ہے، بے برکتی ہو رہی ہے۔ تو ان تمام مسئلوں کا سولوشن میں آج آپ کو بتانے والا ہوں۔ اس میں ہمیں چند کاموں کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے، چند اعمال کو پابندی کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے روزیوں کے بند دروازوں کو کھول دے گا۔ روزی پر جو بند تالا لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے گا۔ اور یہ کام اور یہ اعمال روزی کی چابیاں ہیں، رزق کی چابیاں ہیں۔ تو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے روزیوں میں برکت عطا کرے گا۔ اور اگر یہ اعمال، یہ کام ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر آپ کی روزی میں تنگی بھی آئے گی، رزق میں بے برکتی بھی ہوگی، پریشانیاں بھی آئے گی اور وقت پر کام بھی نہیں بنیں گے۔ اس لیے دھیان سے ان کاموں کو سنیں، ان اعمال کو سنیں اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لے کر کے آوے۔ سب سے پہلے ہے تقوی۔ اپنی زندگی کو تقوی والی بناوے، ہماری زندگیوں میں اللہ کا خوف ہو، چھوٹے چھوٹے گناہ سے بھی بچے اور بڑے بڑے گناہوں سے بھی بچے، یہاں تک کہ مشتبہ مال کہ یہ حلال ہوگا کہ حرام ہوگا، جائز ہوگا کہ ناجائز ہوگا، تو اس کو چھوڑ دے، ایسے کاموں سے بھی اپنے آپ کو بچاوے۔ اللہ کا استحضار ہمارے دل میں ہو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے کبھی کوئی غلط کام نہیں کرنا، کبھی کوئی برا کام نہیں کرنا، قیامت کے دن مجھے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے۔ اللہ کا استحضار ہمارے دل میں پیدا ہو۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ کبھی کوئی ایسی ڈیل ہو جاتی ہے کہ انسان کی سوچ میں بھی نہیں تھی کہ یہ ڈیل میرے ساتھ ہو سکتی ہے، اللہ اس ڈیل کو کامیاب بنا دیتے ہیں۔ ایسی جگہ سے اللہ روزی کا انتظام کر دیتے ہیں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو زندگی میں تقوی اختیار کریں۔ نمبر 2، نماز کی پابندی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی روزی میں برکت عطا فرماتے ہیں، اور جو نماز کی پابندی نہیں کرتے ان کی روزیوں میں تنگی ہوتی ہے۔ تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ روزی کے بند دروازے کو کھول دیتا ہے اور رزق کی تنگی کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے اور رزق میں فراوانی کرتا ہے۔ اس لیے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے بنے۔ نمبر 3 پہ ہے حلال کھانا۔ ہمارا کھانا بھی حلال ہو، پینا بھی حلال ہو، پہننا بھی حلال ہو، ہماری آمدنی اور انکم کے جو ذریعے ہیں، جو اسباب ہے، وہ بھی حلال کے ہو، کاروبار بھی حلال ہو۔ حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور حرام میں برکت نہیں رکھی ہے، اس لیے حلال کمائی اختیار کرے اور حلال کھائے۔ نمبر 4 پہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کرنا یہ بہت اچھا عمل ہے، اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مال میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میرے مال میں برکت ہو تو صلہ رحمی کرے، ہدیہ بھی دے، اور اپنے گھر میں کوئی 2-4 چیزیں بنی ہے تو 1-2 چیز اپنے پڑوس میں پہنچائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، صلہ رحمی کا معاملہ کرے، تو یہ بھی رزق میں برکت کا ایک ذریعہ ہے۔ نمبر 5 پہ ہے صدقہ کرنا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال کو بڑھاتے ہیں۔ وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، صدقات کو اللہ تعالیٰ بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا، اگر کوئی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتے ہیں۔ تو صدقے کے ذریعے بھی مال بڑھتا ہے، اس لیے ہم اپنی حیثیت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتے رہیں۔ نمبر 6 پہ ہے حج اور عمرہ کرنا۔ یہ بھی رزق میں برکت کا ذریعہ ہے۔ زیادہ سے زیادہ حج کرے، زیادہ سے زیادہ عمرہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے روزی کی تنگی کو دور کرتا ہے اور اس میں برکت عطا فرماتا ہے اور وسعت اور فراوانی روزی میں عطا کرتا ہے۔
नंबर 7 पे है निकाह करना। कुरान पाक में भी इसका जिक्र है कि तुम निकाह करो, अल्लाह ताला तुम्हें गनी कर देगा, अल्लाह तुम्हें मालदार कर देगा। तो ये भी रिज्क में बरकत का जरिया है और रोजी की तंगी को दूर करने का जरिया है। नंबर 8 पे और आखिरी नंबर पे है इस्तिगफार। कसरत से इस्तिगफार करना, जब भी मौका मिले इस्तिगफार करते रहे। इस्तिगफार मुकम्मल दुआ याद है तो मुकम्मल दुआ पढ़े, अपने दिल को मुतवज्जे करके अल्लाह की तरफ इस्तिगफार करें, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगे। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, ये भी पढ़ सकते हैं। और अगर इतना पूरा याद नहीं है तो अस्तगफिरुल्लाह 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 उठते बैठते चलते फिरते जहां कहीं भी जाए कसरत से इस्तिगफार करें। इसलिए कि जो कसरत से इस्तिगफार करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए तंगियों में रास्ता निकालते हैं और रिज्क में फरावानी और कुशादगी अता करते हैं। तो ये 8 चीजें हैं, ये रिज्क के दरवाजे को खोलने के लिए चाबियां हैं, रिज्क के बंद ताले को खोलने के लिए चाबियां हैं, रिज्क की बंदिश को हटाने वाले ये काम है। इन कामों को अपनी जिंदगी में अमली तौर पर लाए और फिर उसकी बरकत देखिए। ये दूसरों तक भी पहुंचाते रहिए ताकि दूसरों को भी फायदा होता रहे। अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। रब्बे कायनात से दुआ है वो आपको रखे हमेशा खुशहाल।